بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 94 نیوز کا اسٹوڈیو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات فضائل رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہم پہ سایہ فگن تھا، آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، رحمتیں برکتیں سمیٹنے کے لیے اللہ پاک نے جو ہمیں موقع عطا کیا تھا، یقیناً بہت سارے احباب نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ آج بات ہوگی اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنا، کہ دنیا کے کاموں سے ہٹ کر خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا اور اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا۔ یقیناً اعتکاف اور اس کے شرعی مسائل پہ بات ہوگی۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز مذہبی اسکالر، نامور عالم دین، میری مراد انتہائی محبت عزت کے لائق جناب پروفیسر محمد طیب حسن آپ تشریف لائے ہیں۔ ایم فل کیا ہوا ہے اور بہت سارے کالجز میں لیکچر دیتے ہیں۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے اس اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ صاحب؟ الحمدللہ، کرم دعائیں۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ سحری کی اس خصوصی نشریات میں ہمارے ناظرین کو یقیناً اعتکاف کے حوالے سے آپ مکمل طور پہ بریف کریں گے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق جوڑنا، کہ دنیا کے کاموں سے ہٹ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک رجوع کر لینا اور اللہ کی رضا کی خاطر 10 دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس پہ آج بات کر رہے ہیں ہم۔ تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 94 نیوز، اس کی پوری ٹیم اور بالخصوص ڈاکٹر صاحب آپ کا صمیم قلب سے مشکور ہوں کہ اس بندہ ناچیز کو اس اسٹوڈیو کے اندر آ کر ناظرین تک کچھ پیغام رسانی کا موقع میسر آیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مشن تا قیام قیامت سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ اعتکاف کے حوالے سے کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، اتنا کہوں گا کہ اعتکاف کا یہ جو لفظ جس وقت بولا جاتا ہے، جی جی، اعتکاف کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھنا، ٹھہرائے، رک جانا۔ انسان سارا سال مختلف ادوار کے اندر گزرتا ہے، مختلف مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے۔ ہر چیز سے ہٹ کر، ہر چیز کو پس پشت ڈال کر آپ جو ہیں ایک 10 دن کے لیے رب کی بارگاہ میں، بلکہ کہہ لیں کہ رب کے مہمان بن جاتے ہیں۔ مہمان بن جاتے ہیں۔ جی جی۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو 27ویں پارے کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بے شک۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، مشاہدہ کریں، تو دیکھیں ہم سارا دن کے اندر کتنا وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ تو یہ سارا اگر کیلکولیٹ کر کے لایا جائے تو پورے دن کے اندر 1 گھنٹہ، یعنی 5 نمازوں کا ٹائم نکالیں تو وہ 1 گھنٹہ تقریباً بنتا ہے۔ جی جی، اس سے زیادہ بنتا بھی نہیں ہے۔ 23 گھنٹے ہم لوگوں میں گزار دیتے ہیں، 1 گھنٹہ رب کی بارگاہ کے اندر۔ جی جی۔ رب کہتا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اس طرف اگر آئیں تو عبادت ہم نے 1 گھنٹہ کی، اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ 1 گھنٹہ تم عبادت کر لیتے ہو، 23 گھنٹے اپنے دنیاوی کام کاج کے اندر مشغول رہ کر جب حلال طریقے سے تم زندگی گزار رہے ہوتے ہو تو میں تمہیں وہ 24 گھنٹے ہی اپنی عبادت کا اجر عطا کر دیتا ہوں۔ جی بے شک۔ اعتکاف کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو اعتکاف کرنا، آپ نے سوال کیا کہ اس کی اقسام کیا ہیں۔ جی جی۔ یاد رکھیں اعتکاف یہ سنت موقدہ ہے، جو آخری 10 دن کے اندر مساجد کے اندر کیا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں کریں، جی جی۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی ایک حصہ منتخب کر لیں جس کو وہ اپنی مسجد بنا لیں۔
بے تو شک وہ وہیں پر ٹھہر کر اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھیں اور اعتکاف کریں. جی جی اب اعتکاف کی ایک قسم تو ہے سنت موقدہ، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ رمضان کے اندر 10 دن کا قیام کیا کرتے تھے مسجد میں جا کر، اور ازواج مطہرات بھی گھروں میں قیام کیا کرتی. بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت جو اس طرف ہمیں درس دلاتی ہے، سبق دلاتی ہے کہ ہم ہر چیز کو کیونکہ پہلی امتوں کے اندر نا قرآن پاک کے اندر 2 لفظ آتے ہیں، جی جی والاحبار والرہبان، ٹھیک ہے، کہ ان کے اندر رہبانیت تھی. وہ رہبانیت کیا تھی؟ وہ دنیا داری بالکل ہر چیز ترک کر کے جنگلوں میں جا کر گوشہ نشین ہو جاتے، ہر چیز چھوڑ جاتے. جی جی لیکن یہ رہبانیت جو ہے ہماری اس امت کے اندر منع کر دی گئی، اسلام میں نہیں ہے، اس میں ممنوع قرار دیا گیا. اب اعتکاف کی یہ صورت کہ آپ سنت موقدہ، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ غروب آفتاب سے پہلے مساجد کے اندر چلے جائیں، مسجد میں جائیں اور اپنی تیاری وغیرہ کر کے، اور روزہ افطار آپ نے مسجد میں ہی کرنا ہے. بالکل. اگر ہم تھوڑا سا ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے کہہ لیں تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں اس میں آسانی ہو جائے، تو آپ افطار سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جائیں. اب ایسا بھی ہوتا ہے کئی لوگ آنے میں دیر ہو گئی، یہ راستے میں ٹریفک زیادہ تھا، پھنس گئے، یا جناب کسی اور کام کاج میں مشغول ہو گئے، ادھر غروب آفتاب ہو گیا، سورج غروب ہو چکا ہے. جی جی تو اب ڈاکٹر صاحب ایسا کہ جو بندہ غروب آفتاب کے بعد آئے گا اس کا اعتکاف مسنون نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف، وہ بعد میں آئے جائے، اس پہ کوئی یعنی کہ ممانعت نہیں ہے. یہ تو ہے سنت موقدہ جو 10 دن کا آپ نے غروب آفتاب یعنی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچنا، اس جگہ پہ بیٹھنا یہ ضروری ہے. ایک ہے اعتکاف یہ سنت موقدہ، جی جی ایک ہے اعتکاف آپ اپنے آپ اوپر خود واجب کر لیتے ہیں. یعنی میں نے منت مانی میرا یہ فلاں کام ہو جائے کہ میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو میں اعتکاف بیٹھوں گا اتنے دن کا فلاں دن میں. اب اس کے لیے اتنے ہی دن کا اعتکاف کرنا ان دنوں کے اندر اس پر لازم ہے. اب اس نے خود پر لازم کر لیا، اب اس کے لیے وہ کرنا لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تیسری چیز یہ ہے کہ اعتکاف نفلی ہوتا ہے. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں حافظ صاحب آپ بھی اعتکاف بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ اکثر مسجد میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہوں. جی جی بالکل کی تیاری ہے، چل رہا ہے، ساتھ نظام سسٹم ہے. تو کہتے ہیں حافظ صاحب آپ بھی اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم تو روز ہی اعتکاف ہیں. جب مسجد میں آ گئے تو نویت سنت الاعتکاف، نیت کر لیں. آپ جتنی دیر مسجد میں ہیں یہ آپ کا اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا یہ بھی اعتکاف ہے. اس کو نفلی اعتکاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس غرض کے ساتھ مسجد کے اندر کچھ دیر آپ گزارتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. جی جی بالکل. تو ہم یہاں پہ یہ اس کی اقسام ہیں اعتکاف کی، کہ ایک تو سنت موقدہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور حکم دیا. جی جی. پھر وجوبی جو آپ اپنے ذمہ خود کر لیتے ہیں. تیسرا یہ کہ نفلی اعتکاف ہے جو کر لیا جاتا ہے. باقی سنت موقدہ کے اندر اس کی کچھ شرائط ہیں. جی ہاں، شرائط کے بارے میں آنا چاہ رہا تھا کہ اس کی شرائط کیا ہے. ہاں جی، عاقل بالغ ہونا یہ ضروری ہے. جی جی. پاکی ناپاکی کا پتہ ہو، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے یہ احکامات ہیں کہ وہ ان دنوں کے اندر، کیونکہ عورتوں کو پتہ ہوتا ہے، اپنا علم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایام جو آنے والے ہیں یہ کیسے ہوں گے. جی بالکل. کہ وہ ان میں ان کو ناپاکی لاحق نہ ہو. ٹھیک ہے. بارے دیگر ہمارے یہاں آج کل سسٹم موجود ہے، میڈیسنز مل جاتی ہیں. اگر اعتکاف کسی کو پتہ ہے کہ مجھے آخری 1-2 دن کے اندر خدشہ ہے میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جی جی، تو وہ میڈیسنز مل جاتی ہیں، اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک رکھ لیتی ہیں مزید ایک دن کے لیے. تو یہ طریقہ کار بھی درست ہے. باقی رہی بات کہ ہمارے ہاں کچھ سوال یہ بھی آتے ہیں کہ کیا عورتیں گھروں کے اندر جو اعتکاف کرتی ہیں کیا وہ پردہ لگانا ضروری ہے، یا پردے کے بغیر کوئی کام چل جائے گا؟ کیا پردہ خریدنے کے لیے وہ بازار میں چلے جائیں؟ جی جی جی. ٹھیک ہے. ایسی لاک ڈاؤن کی صورتحال میں وہ کہاں سے پردوں کا ارینج کریں؟ تو پردہ لگانا خریدنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. گھر کے اندر ایک مخصوص کمرہ کو چھوٹا موٹا ایسی کوئی جگہ جس میں کسی کا آنا جانا نہ ہو، لوگوں کی اس میں مداخلت نہ ہو، تو وہ وہاں پر اپنا سسٹم بنا کے وہاں پہ اعتکاف کرے اور وہ باقی کام کاج کے اندر مشغول نہ ہو. اس کو ترک کیا جائے گا، کیونکہ اعتکاف خالصتاً رب کی رضا کے لیے. جی یہاں پہ اگر ڈاکٹر صاحب آپ اجازت دیں تو میں ایک اپنی زندگی کا ایک واقعہ ضرور کوٹ کروں گا. جی بسم اللہ کیجیے. میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنے لوگوں کو اعتکاف کرتے دیکھا، ہم نے جس نقطۂ نگاہ سے پڑھا، کتب کے اندر پڑھا، بزرگوں کا طریقہ پڑھا، جی جی یہ بہت زیادہ، اور میرا الحمدللہ بزرگوں کے ساتھ صحبت بہت زیادہ رہی اور مطالعہ اس چیز پر زیادہ کیا. جی بے شک. میں نے اپنی زندگی کے اندر، ہم جائیں نا ہمارے منڈی باؤدین شہر کے اندر یہ لیلا ٹاؤن علاقہ ہے، لیلا ٹاؤن کے اندر مزار ہے صوفی عبد المجید چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ. جی جی. بزرگ ہیں، تقریباً 20-25 سال گزر گئے ان کا وصال ہوئے. ان کے چھوٹے بھائی تھے صوفی عبد الشریف صاحب، المرو بابا جی لوہار، جو لوہارا مارکیٹ کے اندر چھانیاں بھی بنایا کرتے تھے. میں نے پوری زندگی کے اندر ایک وہ شخصیت دیکھی ہے
کہ جو واقعی جسے اعتکاف کہتے ہیں نا کہ اعتکاف کیا جائے جی جی کہ اعتکاف کرنے کا طریقہ کیا ہے انہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ حیران ہوں گے سن کر. اور ان کی 80-85 سال ایج تھی اور میں نے زندگی کا یعنی کہ 10-12 سال ان کو دیکھا ہے اعتکاف میں. 7-8 سال قبل ان کا وصال ہوا الحمدللہ. ان کے غسل کے اندر بھی شرف حاصل ہوا مجھے. جی جی. جب سے بابا جی نے ہوش سنبھالا تھا, حالانکہ کوئی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں تھے, جی کسی کالج یونیورسٹی کے پڑھے, ایک سادہ زندگی گزارنے والے لوہار. تو انہوں نے اپنی ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالا ہے جی جی زندگی میں نہ کبھی اعتکاف قضا ہوا نہ کبھی تہجد قضا ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بے شک. اب اعتکاف میں وہ بیٹھا کرتے تھے. ہم نے جانا تو بابا جی نے ایک موٹا سا ڈنڈا اپنے پاس رکھا ہوتا. ہم نے کہا بابا جی یہ آپ نے یہ کیوں اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ تو اور رحمان پورہ کی بیک سائڈ پہ آپ کا مزار ہے بابا جی. جی 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 جی. تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھا ہے؟ کہتے رات کو جس وقت نیند آنے لگتی ہے نا اور آپ 2 پاؤں پہ یوں بیٹھا کرتے تھے, بیٹھے رہتے, اور کہتے جب نیند آنے لگتی ہے تو میں اس کو نا پاؤں کے نیچے رکھ لیتا ہوں, پھر یہ چبھتا ہے, پھر نیند نہیں آتی. ہم کہتے کہ بابا سو جایا کریں. کہنے لگے نہیں بس اتنا سونا ہوتا ہے کہ رات کو تہجد پڑھ لوں, باقی یہاں سونے تھوڑی آئے تو یہاں پہ اس لیے کہ یار کو منا لیں. اور یار سے محبت کرنے والوں کا انداز ڈاکٹر صاحب ایسا ہے جی 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 اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور آپ نے ساری زندگی یعنی اس انداز میں اعتکاف. اور کھانا پینا آپ کا کیا تھا؟ ہم دیکھا کرتے کہ 1 چمچ جو کا اور 1 پیالی, چھوٹی سی پیالہ نہیں پیالی دودھ کی, وہ ہوا کرتی تھی. یہی آپ کی سحری تھی اور یہی افطاری تھی. میں جہاں بھی کبھی بھی ہر سال اعتکاف کے جب بھی مسائل بیان کرتا ہوں اعتکاف کے, تو میں یہ نہ واقعہ ضرور کوٹ کرتا ہوں جی بالکل, کیونکہ میرے سامنے یہ ایک ایسا پہلو ہے جو صحیح عکاسی کرتا ہے کہ اعتکاف کیا ہے. جی آج کل لیکن ہمارے اس دور کے اندر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل یا نوجوان جو نہیں میچور لوگ ہیں وہ بھی اس طرف آ گئے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں نا موبائل ٹیکنالوجی آ گیا جی, ہم موبائل بھی ساتھ لے جائیں جی, اجازت ہے نہیں ہے اس کے اندر. تو بھائی یہ تو دنیا ہے, دنیا کو ترک کر کے جانے کا نام تو اعتکاف ہے. بے شک. اگر ہم دنیا بھی ساتھ لے گئے جی اعتکاف کس چیز کا؟ اعتکاف کس چیز کا ہوا؟ وہاں پر جانے کا مقصد ہم پہلے دن گئے جاتے ہی سو گئے, پھر اعتکاف تو نہ ہوا. جی بے شک. مقصد جو لے کر آئے اگر وہ مقصد ہی کھو دیا, ہاں یعنی وہاں پہ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے, زیادہ سے زیادہ نوافل وغیرہ پڑھے جائیں. نوافل کی جگہ میں ایک چیز ضرور یہاں پہ کوٹ کروں گا. میرے استاد محترم استاد حافظ نذیر صاحب گوندل, جی جی مدد اللہ العالی, بڑے استاد ہیں ہمارے. جی جی بالکل. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ نوافل کی جگہ سب سے بیسٹ عمل آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہیں, ان کو پڑھیں. کیونکہ قیامت والے دن نفلوں کی پوچھ نہیں ہونی, قیامت والے دن فرض نمازوں کی پوچھ ہونی جو آپ چھوڑ چکے ہیں, اب وہاں پہ آ کے ادا کریں. تو بہرحال بتا رہا ہوں کہ شرائط کے اندر آپ مسجد کے اندر قیام کرتے ہیں. تو یہ ان سے میں نے یعنی کہ بہت امپریس ہوا میں بابا جی سے کہ آپ کا اعتکاف کرنا یہ تھا. مختصر کھانا, اور ہم کہتے ہیں کہ بابا تھوڑا اور زیادہ لے لے گا, یہ وہ کہتے جتنا میں کھاؤں گا اتنا زیادہ میں بیت الخلاء کی طرف جاتا ہوں. ہاں بالکل بالکل. دیکھنا اب گرمی, اب تو خیر وہ نہیں, اور اس میں نیند کا غلبہ بھی آئے گا یقیناً. ہاں جی سارے بالکل. تو ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے مساجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب تراویح ہو گئی, تراویح کے بعد پھر کھانے کی شفٹ لگ رہی ہے افطار میں. تو مقصد یہ نہیں ہے, مسجد میں تو کھانا پینا ویسے ہی جائز نہیں ہے. جی بالکل. ہاں عذر کے تحت ہے, دیکھیں معتکف کے لیے عذر ہے جی کہ اس نے تو وہاں رہنا ہے 10 دن اس نے کھانا. جی 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 ٹھیک ہے, تو وہاں پہ وہ اس چیز کو لے کے چلے گا. جی ماشاء اللہ. ناظرین اکرام, اعتکاف پر بڑی مدلل گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں, اور ہمارے اسٹوڈیو میں یہاں پہ تشریف لائے ہیں محمد حسان رضا, آقا لاجپال کے ثنا خان ہیں. تو ان کی طرف چلتے ہیں, ایک نعشیف سماعت کرتے ہیں. ایک نعشیف کے چند اشعار پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کے خیال آیا, کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت
سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، غم امت کا تیرے در پہ سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا کمال آیا، سبحان اللہ، نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آنکھیں میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر جو آنکھیں میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جزاک اللہ بیٹا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئے خیال آیا، کمال آیا، کمال آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، محمد حسان رضا کریم آقا کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ سحری کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حافظ محمد طیب حسن صاحب، اور بات ہو رہی ہے اعتکاف پر، تو یقیناً وقت کا دامن بالکل قلیل ہے، سحری کا وقت قریب ہے، اور ہم بالکل آپ سے اجازت لینے والے ہیں۔ آخر میں پروفیسر صاحب، آپ کوئی ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی، میں ضرور یہ پیغام دوں گا کہ اعتکاف جو ہمارے دوست احباب، جو ہماری بہنیں بیٹیاں کر رہے ہیں، خصوصی طور پر آج کے اس دور میں، بلکہ اس رمضان میں، آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عالمی کرونا جیسی وبا سے نجات عطا فرمائے، آمین، تاکہ ہماری معیشت کا پہیہ جو جام ہو چکا ہے، جو رک چکا ہے، یہ بحال ہو۔ جب یہ ہوگا تو یقیناً بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پازیٹیو ہوتے چلے جائیں گے۔ جی جی انشاءاللہ۔ اور اعتکاف میں جب بھی بیٹھیں آپ، تو میرا پیغام یہی ہے کہ خالصتاً اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس میں صرف رب کی رضا ہونی چاہیے۔ میں یہاں پہ ایک حدیث پاک کوٹ کر دیتا ہوں اگر دامن وقت میں گنجائش ہے۔ جی جی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے رب کی بارگاہ کے اندر سوال کیا کہ مولا، کیا تجھ سے پیار کرنے والے انداز بھی مختلف ہیں لوگوں کے؟ میرے رب نے فرمایا ہاں۔ کم مولا کوئی ایک سیمپل ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایک ایگزامپل ہو، کوئی مثال۔ کہا کہ ایک میرا بندہ ہے جو فلاں غار کے اندر 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے۔ جی جی۔ ہم تو دیکھیں 10 دن کی بات کر رہے ہیں،
وہ 70 سال سے. کہا اچھا, کہا جا اسے جا کے بس اتنا کہہ دے. دیکھیں پیار کا انداز کیا ہے. جی جی. کہا کہ بس جا کے اتنا کہہ دے کہ تیری 70 سال کی عبادت میرے رب نے رد کر دی ہے, ریجیکٹ ہے, قبول ہی کوئی نہیں. قبول ہی نہیں. حیران ہوئے. کہا بس جا کے دیکھ, پھر ہم تجھے دکھاتے کہ میرے بندے مجھ سے کیسا کیسا لاڈ کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ گئے, جا کر دیکھا تو بندہ سجدے میں مشغول تھا عبادت کے اندر. جب سجدے سے سر اٹھایا بعد میں آپ نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں, اور اللہ رب العزت کی, وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میری بارگاہ میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے, میرے پاس آئے. تو کہا کہ کیسے آنا ہوا, تو فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا کہ تیری 70 سال کی عبادت رد ہے, قبول ہی کوئی نہیں. قبول ہی نہیں. تو وہ اٹھ کے خوشی کے مارے رقص کرنے لگ گیا. سبحان اللہ. ناچنے لگ گیا. کیا بات. کیا وہ کہنے لگے پاگل تو نہیں ہے تو, ایک تو تیری 70 سال تو نے دنیا ترک کر دی, رہبانیت اختیار کر لی, یہاں آ کے بیٹھ گیا کہ خالص اس رب کی رضا میں یار میرا یار مان جائے اور رب مان جائے, کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اور تو خوشی میں ناچ رہا ہے, تیری تو رد ہو گئی ہے, تجھے تو ڈوب مرنا چاہیے. کہنے لگے کیسی بات کرتے ہیں, میں اس خوشی کے اندر رقص کر رہا ہوں, ناچ رہا ہوں, خوشیاں منا رہا ہوں کہ 70 سال بعد مجھے میرے رب کا پیغام آیا. میں اس حال میں خوش ہوں, میرے یار نے یاد تو کیا نا, یاد تو کیا ہے. بالکل 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 ایسی تو بات بس میں اسی کے اندر بہت خوش ہوں. اور اسی طرح حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ وہ لیلا نے دربار لگایا کھیر بانٹنے کے لیے, تو مجنو بھی آیا, سب کو دی, لیکن اس کا پیالہ توڑ دیا, ناچنے لگ گیا. کسی نے کہا کہ تجھے تو کھیر بھی نہیں ملی, تیرا پیالہ بھی توڑ دیا. اسی حدیث کے ساتھ بابا صاحب نے اس کو کوٹ کیا, کہنے لگے کہ میں اس لیے ناچتا ہوں, تمہارا پیالہ تو نہیں نا توڑا, اس کا مطلب ہے میں خاص ہوں اس کی نگاہ خاص ہے. بالکل ایسی بات ہے. اعتکاف کے اندر جو بندہ چلا گیا ہے وہ خاص ہے, وہ سمجھ لے کہ میرے رب نے اسے چن لیا ہے. تو یہی کہوں گا, جہاں اپنے لیے دعائے مغفرت کریں, ہم نکموں کو بھی اس کے اندر یاد رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے, اور ہمیں بھی اعتکاف جیسی پرنور ساعتیں حرمین شریفین کے اندر عطا فرمائے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین اکرام, وقت پروگرام کا اختتام کی طرف, اور پروفیسر صاحب اور حسان رضا صاحب, آپ دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین اکرام, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی 94 نیوز اسٹوڈیو سے. اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.